سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک بے حد غریب پری اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس پری کا نام عذرا اور اس کی بیٹی کا نام شہناز تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ کافی امیر تھے۔ عذرا پری کا شوہر تجارت کرتا تھا اور ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ مگر پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عذرا پری کا شوہر بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑی کہ اپنا کام وام چھوڑ کر وہ چارپائی سے لگ گیا۔ عذرا پری کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اس نے شوہر کی تیمارداری کی، اس میں دن رات کر دیا، اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر اس کے باوجود اس کا شوہر اسے اور اپنی ننھی پری شہناز کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے پاس جتنا بھی روپیہ پیسہ تھا وہ سب عذرا پری کے شوہر کی بیماری میں لگ گیا۔ عذرا پری کے شوہر کے مرنے کے بعد وہ لوگ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ اپنے گزر بسر کے لیے عذرا پری نے چند گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان ماں بیٹی کے زندگی کے دن پورے ہونے لگے۔ ان کے پڑوس میں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام کالا دیو تھا۔ جب عذرا پری کا شوہر بیمار تھا تو عذرا پری نے علاج کے لیے کالے دیو سے کچھ رقم قرض لی تھی۔ وہ رقم اس نے ابھی تک ادا نہیں کی تھی۔ کالا دیو ہر روز عذرا پری سے اپنی رقم کی واپسی کے لیے اصرار کرتا، مگر عذرا پری کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ کالے دیو کو اس کی رقم کہاں سے لا کر دیتی؟ کالا دیو اس کا انکار سن کر منہ بنا کر چلا جاتا۔ ایک روز عذرا پری کے گھر کالا دیو آیا۔ اس روز وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی پانی کے گھڑے پر ایک ٹانگ ماری اور وہ دھم سے چارپائی پر بیٹھ گیا تو چارپائی کی پٹی بھی ٹوٹ گئی۔ عذرا پری سہم کر ایک کونے میں دبک گئی۔ اس کی بیٹی شہناز پری نے خوفزدہ انداز میں کہا، امی جان، چارپائی تو ٹوٹ گئی ہے، اب ہمیں زمین پر ہی سونا پڑے گا۔ کالا دیو غصے سے بولا، عذرا پری، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم میری رقم واپس کرنے کا نام ہی نہیں لوگی تو میں تمہیں کبھی بھی وہ رقم ادھار نہیں دیتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو جو میری رقم ادا کرنے کا نام نہیں لیتی؟ عذرا پری گڑ گڑا کر بولی، بھیا کالے دیو، میری آمدنی بہت کم ہے، ہمارا گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ کالے دیو نے عذرا پری کی بیٹی شہناز پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، جھاڑو دینا اور برتن دھونا، اس کے علاوہ پودوں کو پانی دینا بھی اور کپڑوں کی دھلائی، وہ تمام کام اب تمہاری لڑکی سر انجام دے گی۔ عذرا پری کالے دیو کے سامنے گڑ گڑانے لگی، مگر اس کا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ وہ شہناز پری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس میں 8 بڑے بڑے کمرے تھے اور ایک بہت ہی وسیع باغ تھا۔ شہناز پری کو کالے دیو کا گھر پسند آ گیا۔ شہناز 8-10 برس کی ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کالا دیو کا حکم نہیں مانے گی یا اس کے گھر سے بھاگ جائے گی تو وہ جا کر اس کی امی کو تنگ کرے گا، اسی لیے وہ چپ چاپ کالے دیو کا ہر کام کرنے لگی۔ وہ صبح اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی، پھر دوپہر کا کھانا بنانے کی تیاری کرتی اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی۔ ان کاموں سے فارغ ہوتی تو شام کے کھانے میں لگ جاتی۔ کالے دیو کو بھوک بہت لگتی تھی۔ شہناز پری کے آ جانے سے کالے دیو کو بہت ہی آرام مل گیا تھا۔
پہلے اسے اپنا ہر کام خود کرنا پڑتا تھا، مگر اب اسے کھانا بھی پکا پکایا مل جاتا تھا اور کپڑے بھی دھلے ہوئے مل جاتے تھے۔ نہ اسے جھاڑو دینا پڑتی تھی اور نہ ہی برتن دھونے پڑتے تھے۔ اب وہ سارا دن مزے سے اپنے باغ کی ہری ہری گھاس پر ٹانگ دھرے آرام سے لیٹا رہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر کھجوروں کے درخت پر پڑی۔ کھجور کو دیکھتے ہی اس کا دل چاہا کہ وہ کھجوروں کو کھائے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ٹکرا گیا۔ ہزاروں مکھیاں بھن بناتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ کالا دیو شہد کی مکھیوں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے درخت کا تنا بھی چھوٹ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ بہت زور سے ہوا تھا۔ شہناز پری جو کالے دیو کی پھٹی ہوئی قمیص سی رہی تھی، وہ بھی وہ دھماکہ سن کر چونک پڑی۔ وہ بھاگ کر جو کھڑکی کے قریب آئی تو اس نے کالے دیو کو زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئی۔ کالا دیو درد کے مارے کرہا رہا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کی پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اپنا بڑا سا منہ پھاڑ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کالے دیو نے اپنی قمیص کی آستین سے اپنی ناک پونچھی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اتنی بلندی سے سر کے بل گرا ہوں، سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ شہناز پری، اب میں چلوں پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر سے رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی ہی مشکلوں سے اس کے کمرے تک لائی۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری، تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گڑگڑانے کے باوجود بھی مجھے وہ مرہم نہیں دیں گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ آج سے چند سال قبل انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک بہت گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اسی لیے کنواں بہت مشکل سے کھودا گیا تھا، مگر میں نے شرارت کرنے کی نیت سے اس کنویں میں دوبارہ مٹی اور پتھر بھر دیے تھے۔ میری وہ حرکت تمہاری نانی نے دیکھ لی تھی۔ اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالا دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی، حالانکہ کالا دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے شہناز پری کو اس دیو سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو جلد ہی صحت یاب ہو جائے اور اپنی ٹانگوں پر چل پھر سکے، کیونکہ کالے دیو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ جب کالا دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور سیدھا اپنی نانی کے گھر چلی گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے شہناز پری کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چونکہ اس کی امی نے دیو کا قرض واپس نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ اس کو کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب درخت پر گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جادو کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھی،
حالانکہ اس دیو نے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے شہناز پری سے کہا، بیٹی، میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہوں۔ اگرچہ وہ اچھا دیو نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا اچھا سلوک دیکھ کر اسے مزید اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ یہ بات کہہ کر نانی اماں نے جھٹ سے ایک پرانی سے صندوق میں سے جادو کا مرہم نکال کر شہناز پری کو دے دیا اور بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی۔ خیر اب تم جلدی سے اسے لے جا کر اس کالے دیو کو لگا دینا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شہناز پری نے نانی اماں کا شکریہ ادا کیا اور وہ نانی اماں کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو دیو جاگ چکا تھا۔ شہناز پری بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ پھر شہناز پری نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو کالا دیو پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کا درد بھی غائب ہو گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا۔ وہ اپنے پورے گھر میں ناچتا پھر رہا تھا۔ شہناز پری اس کی بچوں کی سی اچھل کود کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر بہت شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دی۔ اس کے علاوہ اس نے عذرا پری کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ عذرا پری کے دن پھر گئے۔ اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگے۔ کالا دیو بھی بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سبھی لوگ حیران تھے۔ شہناز پری ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔